السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب کے اعتبار سے جو ہم پیچھے سے قرآن کریم کی عامہ پاری کی آسان اور چھوٹی مختصر صورتوں کی ترتیب لے کر چل رہے تھے، اس میں سورہ والناس ہم نے پڑھی، سورہ فلق پڑھی، اس کے بعد سورہ لہب پڑھنی تھی جو کہ ترتیب سے وہ آ رہی تھی، لیکن ہم آسان صورتوں کا ترجمہ پہلے پڑھ رہے ہیں، اس بنا پر ہم نے آج سورہ کوثر کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع اور انتہائی بہترین سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جب کہ آپ کے انتہائی شیرخوار بیٹے کی وفات ہوئی تھی ابراہیم، اور ابو جہل نے آ کر آپ کو طعنہ دیا تھا کہ اب تو تم ابتر ہو گئے، اب تو تمہارا نام و نشان مٹ گیا، اب تو تمہاری جڑ ہی کٹ گئی، اب تو کوئی تمہارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، تمہاری نسل بھی نہیں چل سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کوئی جواب نہ دیا، اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈھارس بندھائی، آپ کی ہمت افزائی فرمائی، آپ کو حوصلہ دیا، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورہ کوثر بھی عنایت فرما دی کہ اے نبی، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، حوض کوثر، نہر کوثر عطا فرمائی ہے، اور آپ اس خوشی کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر، ان نعمتوں کی عطا پر اللہ کے حضور نمازیں پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، اور تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آج کوئی نہیں جانتا کہ ابو جہل کے کتنے بیٹے تھے، اس کے اولادوں کے نام کیا ہیں۔ آج ابو جہل سے اپنا شجرہ ملانے والا روئے زمین پر کوئی نہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، آپ کی جو امت ہے، اور آپ کا جو اہل بیت ہے، اور آپ کے صحابہ کرام، اور آپ کے تلامذہ، اور آپ کے شاگرد، اور آپ کے جانثار، اللہ اکبر، ان کے پورے پورے شجرے، ان کے پورے پورے ڈیٹے، ان کے پورے پورے جسے کہنا چاہیے کہ نام ہی نہیں بلکہ ان کی کنیت، ان کے اسفار، ان کے تلامذہ، ان کی آل، ان کی اولاد، وہ کہاں گئے، انہوں نے کہاں پر وفات پائی، کتنے غزوات میں شریک ہوئے، پورے پورے ڈیٹے اسماء الرجال کی کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ آپ سب جان چکے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں، باللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کی پناہ اور شیلٹر لیتا ہوں اور لیتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، من کا معنی سے یعنی فرام کے معنی میں، الشیطان جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک، ایک ترجمہ ہوگا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہے ہم نے، اس میں جو نون علی زبر نا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے عطا کیا ہے، کا آپ کو، یو کے معنی میں، انا اعطیناک کا ہم نے عطا کیا ہے آپ کو، الکوثر کوثر، کوثر کا ایک معنی تو میں نے کیا خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ دوسرا ترجمہ جو ایک حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر دی ہے، حوض کوثر، جو قیامت کے دن آپ کے امتیوں کو جس سے سیراب کیا جائے گا، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے پینے کے لیے جو آبخورے اور کٹورے ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو، دوستوں کو، ہمارے اساتذہ اور ہمارے شاگردوں کو، اللہ سب کو یہ نعمت عظمیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرما دے، آمین۔ الکوثر خیر کثیر اور حوض کوثر، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فصلی، تو آپ نماز پڑھیے۔ فا کے معنی ہے، پرانے زمانے کی اردو میں پس ترجمہ ہوتا تھا، تو آج کی زبان کے اندر یعنی ایس او سو، فا تو سل، نماز پڑھیے، اور جب لام کے نیچے مزید ایک زیر لگا فصلی، تو یہ امر کا صیغہ ہو گیا، یعنی آرڈر، فصلی، آپ نماز پڑھیے، اور آپ کے ذریعے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے سب نماز پڑھیں۔ جب بھی کوئی خوشی ملے، شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھ لیا کیجیے۔
جب کوئی اچھا کام آپ سے ہو جائے، جب کوئی آپ کو اچھی خبر مل جائے، شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ فصلی تو نماز پڑھیے، لی لام فور کے معنی میں یعنی کے لیے، ربی رب کا آپ کے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز لوگوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں انعام دیں، ہمیں اچھا سمجھیں، یہ تو شرک ہو جائے گا، شرک خفی کہتے ہیں اس کو، خفیہ شرک۔ فصلی لربک کا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، بلکہ خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا ہر کام صرف اور صرف رب کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ ہوگا بندوں کے ساتھ، حسن سلوک ہوگا، خدمت ہوگی، اعانت ہوگی، مدد ہوگی، نصرت ہوگی، تائید ہوگی، حوصلہ دیا جائے گا، مسکرا کے دیکھا جائے گا، ہوگا لوگوں کے ساتھ، لیکن کس کے لیے ہوگا؟ رب کے لیے ہوگا۔ فصلی لربک تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، بعض جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایک جانور ہے اونٹ، اسے نحر کیا جاتا ہے۔ نحر یعنی سینے سے اوپر کی جو جگہ ہے اس پر نرخرے کے پاس اسے چھرا مارا جاتا ہے، جس سے وہ نحر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ونحر اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا موسم بھی آنے والا ہے، اللہ کریم سب کو زندگی دے ایمان اور صحت کے ساتھ، اور سب کو توفیقات عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ والے دن سب سے افضل کام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کو نحر کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ لفظی ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، با محاورہ ترجمہ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آخری آیت، اِنَّ بے شک، شانئہ، شانئہ، شانیہ نہیں ہے، شانئہ یعنی آپ کا دشمن، کا آپ کا، شانیہ دشمن کا آپ کا، اِنَّ شانئک بے شک آپ کا دشمن، ہوا وہی، الابتر جڑ کٹا ہوا ہے، بے اولاد ہے، بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اب دیکھیے آپ، آج اگر یہ دیکھا جائے تو ابو جہل کی اولادیں تو تھیں، لیکن ان اولادوں سے اسے کوئی فیض نہیں پہنچا، نہ نام آگے بڑھایا، نہ کام آگے بڑھایا، کوئی جانتا بھی نہیں آج اس کے خاندان کو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اولاد ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ ایسی اولاد ہو جو زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا قرار، چین، سکون بنے، عزتوں میں اضافے کا ذریعہ اور باعث بنے، بازو بنے، دست و بازو بنے، اور جب انسان دنیا سے چلا جائے تو یہی اولاد پھر صدقہ جاریہ بن جائے۔ جنت میں کسی شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ پروردگارہ، میں نے تو اب مزید کوئی عمل نہیں کیا، میرا جنت میں درجہ اوپر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے آج تمہارے لیے نیک کام کیا ہے، تمہارے حق میں دعا کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو ایسا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔